الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے کہ روزہ کن چیزوں کی وجہ سے ثواب کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ وہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے جن سے روزے کے ثواب میں کمی ہو، وہ ہیں مکروہات۔ مکروہات میں پہلا یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ، خاتون کے ساتھ بوس و کنار یا ایسی حرکات کرنا جس سے شہوت پیدا ہو یا مثلاً کہ شہوت کا باعث بنے، اس یقین کے ساتھ کہ منی خارج نہیں ہوگی۔ اگر یہ احتمال ہو کہ منی خارج ہو جائے گی تو یہ روزے کو باطل کر دے گا۔ یقین ہو کہ منی خارج نہیں ہوگی، پھر بھی جو بوس و کنار یا حرکات ہوں گی اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس سے بیوی ہے یا مثلاً کہ خدا نخواستہ نامحرم بھی ہے، مطلقاً خواتین کے ساتھ اگر بوس و کنار یا یہ حرکات کی جائیں گی تو یہ مکروہ ہے۔ خون نکالنا جو کمزوری کا باعث بنے، جسم سے خون نکالنا جو کمزوری کی وجہ، خون نکلنا کمزوری کا باعث بنے، یہ بھی مکروہ ہے اور اس سے روزے کا ثواب کم ہوگا۔ شعر و شاعری کرنا، شعر و شاعری، دنیاوی شعر و شاعری، نظم ہے، کوئی بھی شعر ہے جو بھی دنیاوی ہے، دنیا کی طرف لے جاتا ہے، یہ مکروہ ہے، روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ ہاں، اہل بیت کی شان میں شعر پڑھنا، قصیدہ پڑھنا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ حمام میں داخل ہونا جو کمزوری کا باعث ہو، حمام میں داخل ہونا، حمام میں بیٹھنا جو کمزوری کا باعث ہو، یہ بھی مکروہ ہے، روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ خوشبودار پھولوں اور پودوں کو سونگھنا، پھول ہیں، پودے ہیں، ایسی خوشبودار چیزیں ہیں جن کو سونگھنے سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گیلے کپڑے کو جسم پر رکھنا، گیلے کپڑے کو جسم پر رکھنا یا کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں ان کو گیلا کر لینا، دونوں صورتوں میں روزے کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ خواتین کا پانی میں بیٹھنا، خواتین پانی میں بیٹھیں گی تو ان سے بھی ان کا روزہ بھی مکروہ ہو جائے گا۔ مرد حضرات اگر پانی میں بیٹھے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، خواتین پانی میں بیٹھیں گی، باتھنگ ٹب ہے، ٹیوب ویل ہے، جو بھی ہے، پانی میں بیٹھنے سے خواتین کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دانت نکلوانا یا کوئی بھی ایسا فعل کرنا جس سے منہ سے خون نکل آئے، یہ بھی روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ اگر وہ حلق تک پہنچ جائے تو خون اگر حلق میں چلا جائے تو یہ مبطل روزہ ہے، روزے کو باطل کر دیتا ہے، لیکن اگر خون نکل آیا ہے، باہر نکال دیا، یہ روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کر کلیاں کرنا، منہ خشک ہو گیا ہے، کلیاں کیے جا رہا ہے بندہ، تو اس سے بھی روزے کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ جامد چیز سے حکنا کروانا، اگر مائع چیز سے، پانی سے یا اس قسم کے کسی بھی سائل چیز سے، بہنے والی سے اگر حکنا کروایا جائے تو ہم ذکر کر چکے ہیں گزشتہ ویڈیو میں مبتلات والی میں کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جامد چیز سے حکنا کروانا، رسی وغیرہ سے، کپڑے سے، کسی چیز سے، تو یہ مکروہ ہے اور اس سے ثواب کمی ہوتی ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پانی میں سر کو ڈبونا، یہ میں گزشتہ ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ سید علی سستانی دامت ظلہ کے نزدیک مبطل روزہ نہیں ہے۔ باقی مراجع کے نزدیک سر اگر پانی میں ڈبو دیا جائے، مکمل سر، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن سید علی سستانی دامت ظلہ کے نزدیک یہ مکروہ شدید ہے، روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا، تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ناک میں دوائی ڈالنا جو حلق تک پہنچے، دوائی ناک میں ڈالی جائے جو حلق تک نہ پہنچے، اگر حلق تک پہنچ جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ناک میں دوائی ڈالی جائے حلق تک نہیں پہنچی، یقین ہے حلق تک نہیں پہنچی، تو وہ ہم ڈال سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے، روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ سرما لگانا، ایسا سرما لگانا جو جس میں مثلاً کہ جو مسک کی طرح ہے، خوشبودار ہے، جس کا اثر حلق تک پہنچ گیا ہے، تو ایسا سرما لگانا بھی مکروہ ہے۔ ویسے عام سرما جس کا اثر حلق تک، جس کی خوشبو حلق تک نہیں پہنچتی، وہ مکروہ بھی نہیں ہے، مبطل بھی نہیں ہے، اس کا لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھی مکروہات، اور بعض علماء نے اس کے علاوہ بھی چند ایک مکروہات ذکر کی ہیں، اور روایت بھی ملتی ہے، حدیث بھی ملتی ہے کہ انسان جب روزہ رکھے تو اس کے اعضاء و جوارح بھی روزہ دار ہونے چاہیے، اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے تمام افعال روزے کی حالت میں ہونے چاہیے، یعنی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارا خدا ناراض ہو، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے، جن سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ خداوند کریم ہمیں توفیقات عطا فرمائے کہ ہم اس کے اعمال دیے ہوئے پر صحیح طور پر اتر سکیں، انجام دے سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔